السلام علیکم، میں ہوں آپ لوگوں کی رائٹر شازمین مہدی اور اس وقت موجود ہیں آپ لوگ میرے آفیشیل یوٹیوب چینل شازمین مہدی ناولز پر۔ سب سے پہلے میں ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہوا ان سے میری گزارش ہے کہ جلدی سے جائیں اور میرے یوٹیوب چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، اور ان لوگوں کا بھی بے حد شکریہ جنہوں نے ایپیسوڈ کو اتنا زیادہ پسند کیا۔ آج موسم کافی خوشگوار ہو رہا ہے۔ ہماری طرف آج بہت زیادہ بارش ہوئی، بلکہ طوفانی بارش تھی، مگر جلدی ہی طوفان تو تھم گیا، بٹ بارش ابھی بھی ہلکی ہلکی بوندا باندی جاری ہے۔ تو میں نے سوچا جلدی سے آپ لوگوں کے ساتھ آج ایپیسوڈ کو شیئر کیا جائے۔ ویسے تو اس ٹائم لائٹ نہیں ہے، بٹ دعا کرتے ہیں جلدی آ جائے اور آپ کو ایپیسوڈ جلدی سے مل جائے۔ سزائے عشق قسط نمبر 10، ناول نگار شازمین مہدی۔ کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ انجشا نے فون کی ڈائل بک پر نمبر کو دیکھتے خود سے پوچھا۔ کیا وہ جو کرنے کا کہہ رہی تھی وہ ٹھیک تھا؟ نہیں، یہ ٹھیک نہیں، اس نے خود سے کہتے فون کو آف کرتے ایک طرف رکھا اور خود سامنے کھلے لیپ ٹاپ کو اٹھا کر گود میں رکھا، مگر اس کا دھیان کام پر لگ ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے ایک نظر فون کو دیکھا اور اٹھا کر کال ملائی، مگر یہ کیا، دوسری طرف والا نمبر تو پاور آف جا رہا تھا۔ انشا کا دل کیا فون کو سامنے دیوار پر دے مارے۔ کتنی دیر سے وہ اس کشمکش میں تھی کہ کال کرے کہ نہ، اور جب خود سے اتنی دیر لڑنے کے بعد اس نے کال کی بھی تو نمبر ہی بند تھا۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ کیا تھا وہ یہ حرکت کرتی ہی نہ، اسے اپنے دل پر غصہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے تو کبھی آج تک ایسا کچھ فیل ہی نہیں کیا تھا، نہ کالج لائف میں نہ یونی میں، اور اب تو اسے 1 سال ہونے والا تھا ہاسپٹل جاتے ہوئے بھی، مگر اس دل نے آنا بھی تھا تو اس انجان شخص پر ہی۔ کتنے غلط طریقے سے اس نے ڈاکٹر لقمان کے فون سے نمبر لیا تھا، بلکہ چوری کیا تھا، اور ہوا کیا، اس نے جھنجھلاہٹ میں سامنے پڑے لیپ ٹاپ کو زور سے بند کیا۔ تبھی اس نے فون اٹھاتے آن کیا اور اسی پل اس نے اس نمبر کو سیو کیا تھا، اور اس کا شک ٹھیک ثابت ہوا تھا۔ وہ نمبر صرف واٹس ایپ کے لیے تھا شاید، کیونکہ واٹس ایپ اس کا لاسٹ سین شو کر رہا تھا۔ انشا نے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ ہائے، ہاؤ آر یو؟ انشا نے بلاہر میسج سینڈ کر ہی دیا۔ برہان آج کافی دنوں بعد نیو ڈیزائن بنا رہا تھا انہیں اسمگلنگ ہوئے ڈائمنڈ کے لیے جو اس نے اس دن لینے گیا تھا، تو وہاں اسے گولی لگی تھی، مگر اس کے ہاتھوں نے خود بخود ہی انشا کے سنہری بالوں کے لیے بروچ کا ڈیزائن بنا دیا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھا، چونکہ جب وہ بیٹھا تھا تب اس کے دماغ میں ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن سامنے بے داغ ورق پر اچانک انشا کی تشبیہ نے آتے باقی سارا کچھ دھندلا کر ڈالا۔ برہان اس رات کے بارے میں سوچنے لگا، اس کی جھکی گھنی پلکیں، اس کی مومی انگلیاں جو اس کے سینے پر پٹی کر رہی تھیں۔ اس رات کے بارے میں سوچنے لگا، اس کی جھکی گھنی پلکیں، اس کی مومی انگلیاں جو اس کے سینے پر پٹی کر رہی تھیں، اس کی سنہری زلفیں، ہاں اس کے سنہری بال بہت خوبصورت تھے جو اس وقت کھلے تھے، اور اس کی گولی نکالنے سے پہلے انشا نے انہیں جوڑے کی شکل میں باندھا تھا۔ اس کے بالوں کو یاد کرتے اس کے ہاتھوں نے ایک خوبصورت ہیئر بروچ بنا ڈالا تھا۔ ابھی اسے دیکھتے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نے اپنا ڈیرا ڈالا ہی تھا کہ اس کے پرسنل نمبر پر ایک میسج کی ٹون ہوئی۔ اس نے فون اٹھاتے آن کیا۔ وہ چونکا تھا، میسج کے لیے نہیں بلکہ میسج پرسنل نمبر پر آئے خیریت کے سوال پر۔ یہ نمبر تو اس کے بہت قریبی لوگوں کے پاس تھا، جن میں ایک ڈاکٹر لقمان بھی تھا۔ ہاں، اس سے زیادہ وہ بے تکلف نہیں تھا، مگر کام کی وجہ سے اس کی سلام دعا تھی۔ اس کے علاوہ انہیں اور کسی پر اعتبار نہیں تھا۔ ان کا کام ایسا تھا کہ اکثر انہیں ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لقمان کے علاوہ اور کہیں نہ جاتے تھے۔ زخم کیسا ہے؟ اس بار وہ رکا۔ انشا اور لقمان کے علاوہ کوئی باہر والا نہیں جانتا تھا، اور لقمان اس وقت پوچھنے سے رہا۔ ڈاکٹر انجشا؟ اس نے شک کے زیر اثر پوچھا تھا، اور اس کے ٹھیک پوچھنے پر وہ چونکی۔ کیا وہ سمجھ گیا تھا؟ مگر کیسے؟ یس، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میرا نمبر کیسے ملا؟ اس نے انشا کے سوال کو نظر انداز کرتے پوچھا۔ جہاں سے آپ کو میرے گھر کا پتہ چلا۔ انشا تکیہ بازو میں بھینچے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی۔ خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ تو آپ محترمہ جاسوسی کر رہی ہیں میری؟ یعنی آپ بھی کر رہے تھے میری جاسوسی؟ اس نے الٹا کہا۔
تو اب کی بار برہان کھل کر مسکرا دیا تھا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ ریلی؟ وہ حیران ہوئی۔ ویسے بتایا نہیں، نمبر کیسے ملا؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ ڈاکٹر لقمان سے لیا۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا اور لب دانتوں میں دبائے، جبکہ برہان اس کا جھوٹ جان چکا تھا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ڈاکٹر لقمان اسے اس کا یہ نمبر دینا ہوتا تو وہ اس کا آفیشل نمبر دیتا، مگر ابھی وہ اسے کہہ کر زج نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموش ہوا۔ آپ نے بتایا نہیں، آپ کا زخم کیسا ہے؟ میرے زخم کی بہت فکر ہے ڈاکٹر، کیا سمجھوں اسے میں؟ اس نے میں نے ہیضی سے پوچھا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، میں ایک ڈاکٹر ہوں اور آپ میرے مریض، اور طبیب کا تو حق اور فرض دونوں ہوتے ہیں اپنے مریض کے بارے میں جاننے کے۔ اب کی بار وہ اس کے تفصیلی جواب پر حیران اور مسحور ہوا تھا۔ باتیں کافی اچھی کرتی ہو، برہان نے کہتے سامنے رکھے براؤچ کے ڈیزائن کو اٹھا کر دیکھا۔ خیر آپ نے بتایا نہیں، آپ کا گھاؤ اب کیسا ہے؟ آپ نے ڈاکٹر کو چیک کروایا دوبارہ؟ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ کیوں؟ انشا کو اس کی لاپرواہی پر حیرت بھی ہوئی اور کچھ غصہ بھی آیا۔ کیا تھا یہ شخص؟ ٹھیک ہوں میں اب، اس لیے آپ پاگل ہیں کیا؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ایک بار چیک کروا لینا تاکہ آگے جا کر گھاؤ پرانا ہو کر کوئی مسئلہ نہ کرے، اور میں گائنی ڈاکٹر ہوں، آپ پلیز ایک بار کسی اسپیشلسٹ کو چیک کروا لیں۔ وہ سچ میں پریشان ہو چکی تھی اس کے بارے میں سنتے۔ واقعی میں اس نے لقمان کو چیک نہیں کروایا تھا، افنان کے کہنے پر بھی نہیں، بلکہ لقمان آیا بھی تھا اور اس نے برہان کو میڈیسن اور انجیکشن لگا دیا تھا، مگر برہان نے پٹی چینج کروانے سے انکار کر دیا تھا، تو مجبوراً لقمان کو ویسے ہی زخم کا بنا معائنہ کیے جانا پڑا۔ اوکے، کل کروا لوں گا۔ اس نے انشا کا دھیان دوسری طرف کرنے کے لیے کہا، مگر ساتھ ہی اس کے دماغ میں انشا کو تنگ کرنے کا آئیڈیا آیا۔ ہاں، اگر تم چاہتی ہو تو میں ابھی آ کر کروا لیتا ہوں۔ برہان نے صرف اسے تنگ کرنے کے لیے کہا تھا، جبکہ دوسری طرف کچھ پل کی خاموشی چھا گئی۔ اوکے، آ جائیں۔ اور برہان تو ساکت رہ گیا تھا۔ وہ اسے خود اجازت دے رہی تھی، جبکہ انشا کو اس کے زخم کی فکر تھی۔ اس نے 2 دن سے چیک بھی نہیں کروایا تھا، پتہ نہیں زخم کیسا تھا اس کا۔ سوچ لو، میں آ بھی سکتا ہوں۔ سوچ چکی ہوں میں، اس نے کہتے فون بند کیا اور اٹھ کر اس کے بینڈیج کے لیے سامان نکال کر رکھنے لگی، جبکہ دوسری طرف برہان ابھی تک حیران تھا اور پھر مسکراتے اٹھ کر کی لیتا باہر نکل گیا۔ آپ سچ میں اتنے لاپرواہ ہیں؟ انشا اس کے زخم کو صاف کرتی بولی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ زخم کو گیلا نہیں کرنا، اور آپ شاید شاور لے چکے ہیں، انشا نے نم پٹی کو دیکھتے کہا، جو ابھی تک ہلکی سی بھیگی ہوئی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتا، وہ تو کل یہاں سے جانے کے بعد بھی شاور لے کر سویا تھا۔ اسے کہاں پرواہ ہوتی تھی ایسی چوٹوں کی، جبکہ وہ تو بس اپنے سامنے کھڑی چھوٹی سی ڈاکٹر کو دیکھے جا رہا تھا، جو اس وقت اس کو ڈانٹ ہی تو رہی تھی۔ چہرے پر خفگی کے آثار تھے، مطلب اس نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ تمہیں میری اتنی فکر کیوں ہے؟ برہان نے سنجیدہ چہرے سے انشا کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ پر انشا کے ہاتھ رکے۔ اس نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تھا۔ پل بھر کو دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ سیاہ آنکھوں نے کانچ سی سبز آنکھوں میں جھانکتے سوال کیا تھا، جبکہ اس سوال کا جواب تو وہ خود بھی ابھی ٹھیک سے نہیں جانتی تھی، اس لیے اس نے نظریں چرائی تھیں اس کی گہری بولتی نظروں سے۔ مم، میں سیزر لے کر آتی ہوں، انشا نے بکھرے لفظوں سے کہا، مگر وہ پیچھے جاتی اس سے پہلے برہان اس کی مومی کلائی پکڑ چکا تھا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ آپ میرے پیشنٹ ہیں، اور ریلی، اور تم اپنے ہر پیشنٹ کو ایسے گھر بلا لیتی ہو؟ برہان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے سختی سے پوچھا تھا۔ اس کی بات پر انشا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا وہ اس کو کٹہرے میں کھڑا کرتے اس کی ذات پر سوال اٹھا رہا تھا؟ انشا کی آنکھوں میں نمی اتری۔ انشا، کچھ تو ہے جو تم سمجھنا نہیں چاہتی، یا سمجھ کر بھی انجان بن رہی ہو۔ جو میں فیل کر رہا ہوں تمہارے لیے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تم بھی وہی فیل نہ کرو۔ اب کی بار انشا چونکی تھی اس کی بات پر۔ کیا مطلب؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے تم سے جنونی والی محبت ہو گئی ہے۔ ہاں، مگر شاید مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو۔ انشا، میں نے کبھی زندگی میں کسی عورت پر یقین نہیں کیا، کیونکہ مجھے لگتا ہے عورت ذات یقین کے قابل نہیں ہوتی، وہ وفا کے قابل نہیں ہوتی۔ مگر پتہ نہیں کیوں جب سے تمہیں دیکھا ہے، تب سے اس دل نے ضد لگا لی ہے تم پہ یقین کرنے کی،
اور میں چاہتا ہوں میں تم پر یقین کروں۔ جبکہ اس کے لفظ عورت وفا کے قابل نہیں ہوتی، پر انشا نے کچھ الجھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس سے کچھ پوچھتی اس سے پہلے انشا کا اپنا ہاتھ لگنے سے پیچھے رکھا واس زمین پر زوردار آواز سے گرتے ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ گل خانم، انشا کی ماما کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھی، آرام سے، کہیں لگ نہ جائے۔ برہان نے انشا کو پیچھے کیا کہ کہیں کانچ کا نوکیلا ٹکڑا اس کے پاؤں کو نہ زخمی کر دے۔ وہ تھی بھی تو ننگے پاؤں۔ انشا بچے کیا ہوا؟ باہر سے آتی ماما کی آواز پر وہ اچھلی اور سفید پڑتے برہان کو دیکھا، جس پر برہان نے ایک نظر دروازے کو دیکھا اور آنکھوں سے اسے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا تھا، پر اس کے ہوتے وہ دروازہ کیسے کھول سکتی تھی؟ اس نے پریشان نظروں سے برہان کو دیکھا تھا۔ اس نے دوبارہ اسے اشارہ کیا تھا کہ جاؤ، اور اسے ناچار دروازے کی طرف بڑھنا پڑا۔ کچھ نہیں ماما۔ انشا دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی طرف پلٹی۔ اس کے دروازہ کھولنے تک وہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ ماما، وہ میرا ہاتھ لگنے سے یہ واس گر کر ٹوٹ گیا تھا، اس نے کہتے ایک چور نظر پیچھے ڈالی اور گہرا سکون کا سانس لیا۔ بچے دھیان سے، کہیں لگ نہ جائے، جاؤ جوتے پہنو۔ جی، وہ کہتے کھڑکی کے پاس آئی، مگر اسے دیکھ کر حیرت ہوئی کیونکہ وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، مطلب وہ جا چکا تھا۔ ارے ماما، آپ رہنے دیں، میں اٹھا لیتی ہوں۔ نہیں، تم رہنے دو، کہیں ہاتھ میں نہ لگا لو۔ اور تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ ماما سو ہی رہی تھی، پانی کی پیاس لگی تھی، کہتے اس نے نظریں چرائیں تھیں اور دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ وہ آج پھر سے ماما سے جھوٹ بول رہی تھی، اس انجان شخص کے لیے۔ اچھا سو جاؤ، انہوں نے پیار سے کہتے اس کے گال پر پیار کرتے کہا اور چلی گئیں۔ انشا گرنے کے سے انداز میں بیڈ پر گری۔ اس کے کانوں میں کچھ دیر پہلے والے الفاظ گونج رہے تھے برہان کے، میں ویٹ کروں گا تمہارے جواب کا۔ اسی پل سیل پر میسج کی ٹون ہوئی تھی۔ انشا پڑھتے مسکرائی، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اس نے میسج پڑھتے خود سے کہا اور بنا جواب دیے سیل آف کر دیا۔ چچا آپ یہ رکھ آئیں، میں جلدی سے روٹیاں ڈال دیتی ہوں۔ زرگل نے انہیں بریانی کی ٹرے پکڑاتے کہا۔ برہان اور عفنان کچھ دیر پہلے ہی آئے تھے۔ محمد دین چچا کھانا ٹیبل پر لگاتے اسی پل زرگل عشاء کی نماز پڑھ کر کچن میں داخل ہوئی تھی، انہیں باقی چیزیں نکالنے کا کہتی خود فریج کی طرف بڑھی تاکہ آٹا نکال سکے۔ ارحا نے جیسے ہی جھک کر آٹے کا ڈبہ اٹھایا، اس کا ہاتھ لگا اور ساتھ رکھا جوس کا گلاس جو اس نے کچھ ہی دیر پہلے رکھا تھا وہ الٹ گیا اور سارا کا سارا فریج خراب کر دیا۔ اللہ، اس نے بے بسی سے فریج میں ہر چیز کو جوس سے نہاتے دیکھ کر کہا۔ چچا پلیز یہ پکڑیے گا اور مجھے فوراً کپڑا دیں، وہ جیسے ہی جھکی بولی تھی، جبکہ عفنان نے ایک نظر اسے اور پھر اپنے سامنے اس کے ہاتھ کو دیکھا جس میں آٹے کا ڈبہ تھا۔ چچا جلدی پکڑیں، تو عفنان نے اس کے ہاتھ سے ڈبہ پکڑا۔ اسی پل برہان کچن میں داخل ہوا تھا۔ وہ زرگل کو منع کرنے آیا تھا کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا، وہ اس کے لیے کافی بنا دے، اور وہاں کا منظر اسے قہقہ لگانے پر مجبور کر گیا تھا، چونکہ منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ جویلری میں ڈائمنڈ فکس کرنے والے ہاتھ اس وقت آٹے کا ڈبہ پکڑے کھڑے تھے۔ ماشاء اللہ، برہان نے بامشکل قہقہ روکتے کہا تھا۔ اس کے قہقہے پر جہاں عفنان گڑبڑایا وہیں پر ارحا سیدھی ہوتی مڑی اور سامنے محمد دین چچا کی جگہ عفنان کو آٹے کا ڈبہ اٹھائے دیکھ کر جزر ہو اٹھی۔ سوری، مجھے نہیں تھا پتا کہ آپ ہیں۔ اٹس اوکے، وہ زرگل کے شرمندہ چہرے کو دیکھتے بولا۔ زرگل، میرے لیے کافی بنا دو۔ عفنان نے نارمل ہوتے کہا۔ برہان بھائی، آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ نہیں، میں ڈنر کر چکا ہوں۔ جی، اور آپ؟ اس نے عفنان سے پوچھا۔ میں بھی یہی کہنے آیا تھا کہ ہم کھانا کھا کر آئے تھے، میرے لیے بھی کافی بنا دیں۔ آپ یہ رہنے دیں، چچا کر لیں گے، اس نے فریج کو دیکھتے کہا تو زرگل سمجھ گئی تھی کہ وہ کافی اس کے ہاتھ کی پینا چاہتا تھا۔ افی ہوں، عفنان نے مڑتے دیکھا۔ بولو بھی یار، یہ زرگل تجھے بھائی کیوں نہیں کہتی؟ برہان نے کافی کا سپ لیتے شرارت سے عفنان کو دیکھتے کہا تو اسے کافی کا سپ لیتے اچھوت لگ گیا تھا۔ بھائی، استغفار، اس کے دل نے بھائی لفظ دہراتے یکدم سے کہا تھا۔ یس سر، میں نے بھی نوٹ کیا ہے۔ اسی پل ناصر نے اپنی رائے دی جو ابھی آیا تھا۔ عفنان نے اسے گھورا تو وہ چہرہ جھکا گیا۔ دیکھ لیں، اب تو ناصر نے بھی نوٹ کر لیا ہے۔ بس ایک تو خود نہیں کر رہا۔ برہان، بکو نہیں۔ اوکے،
اور تم کام کرو جس کے لیے آئے تھے۔ یہ لو فائل۔ افنان نے سامنے رکھی فائل اٹھا کر اسے دی، جبکہ اس کے تپے چہرے کو دیکھتے برہان فل انجوائے کر رہا تھا۔ اب فضول میں میری طرف مت دیکھو دونوں، اور تم کچھ زیادہ ہی چیزیں نوٹ کرنے لگے ہو۔ افنان نے مسکراہٹ دباتے فائل کو بے وجہ ہی الٹ پلٹ کر دیکھتے ناصر کو دیکھ کر کہا، اوکے سر، میں چلتا ہوں۔ وہ کہتے وہاں سے چلتا بنا، اور تو میری چھوڑ اپنی بتا، کل پھر تو آئی جی کے گھر گیا تھا؟ ہاں ہاں۔ افنان کی بات پر برہان کا قہقہ لگا۔ ہاں، برہان نے کہتے سامنے نظر آتے چاند کو دیکھا۔ اگر آئی جی نے دیکھ لیا تو جانتا ہے کتنا مسئلہ ہو جائے گا۔ تب کی تب دیکھیں گے، ابھی تو اس چاند کو دیکھ کتنا پرسکون ہے۔ برہان نے اس پر نظریں جمائے کہا، اور پھر کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی تھی۔ افنان کی نظریں بھی اسی وقت اسی پر تھیں، مگر اس وقت دونوں کے ذہن ہی بھٹکے ہوئے تھے، کسی اور دنیا میں پہنچے ہوئے تھے۔ اوکے یار، میں تو سونے جا رہا ہوں۔ برہان کہتے اٹھا، کہیں تیرا آج بھی تو جانے کا ارادہ نہیں؟ کافی سمجھدار ہوتے جا رہے ہو، برہان نے کہتے سنجیدگی سے کہتے آنکھ ماری، اللہ تم گئے کام سے برہان زیدی صاحب۔ افنان نے پیچھے سے آواز لگائی تھی، جبکہ وہ ہنستے سیڑھیاں اتر گیا، جبکہ آج ٹیرس پر کھلے آسمان کے نیچے پورے چاند کے سامنے افنان تنہا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک ایک کر کے وہ سارے پل گزرنے لگے تھے جب سے زرگل اس کی زندگی میں آئی تھی۔ مسکراہٹ خود بخود ہی اس کے لبوں پر کھلی، اور یہ اس کی زندگی کی شاید پہلی مسکراہٹ تھی جس کے پیچھے کوئی درد چھپا نہیں تھا۔ یہ شفاف تھی، بالکل زرگل کی آنکھوں کی طرح۔ برہان اور ناصر کا اسے زرگل کے لیے تنگ کرنا اسے اس کو سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی نہیں تھا برہان کے علاوہ۔ وہ تو شاید اس دنیا میں تنہا نہ جانے کہاں ہوتا اگر برہان اس کی زندگی میں نہ آتا تو۔ اس کی پوری دنیا برہان کی ذات تھی، وہ اس کا دوست بھائی ہر رشتہ تھا، پر آج پہلی بار کوئی اور بھی اسے اپنا کہنے والا محسوس ہوا تھا۔ اسے کبھی محبت نہیں ہوئی تھی، نہ اس نے کبھی کسی لڑکی کو دیکھا۔ شاید اس کے پیچھے برہان کی زندگی کی تلخ حقیقت چھپی ہوئی تھی، پر اس نے کبھی عورت ذات سے نفرت نہیں کی تھی، بس وہ ایک فاصلہ بنا کر رکھتا۔ اس نے اپنی زندگی کے گرد ایک دائرہ بنا کر رکھا تھا جس میں کبھی کوئی داخل نہ ہوا، مگر اب اس کا دل زرگل کی معصومیت کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ زرگل کے بارے میں وہ سوچتے اسے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتے اٹھ کر نیچے چلا گیا۔ برہان بھائی، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں ناصر بھائی کے ساتھ مارکیٹ جا سکتی ہوں؟ زرگل نے ناشتہ کرتے برہان کو مخاطب کرتے پوچھا تھا۔ اس کی بات پر افنان کے ہاتھ رکے، جبکہ برہان نے بھی رک کر اسے دیکھا تھا۔ اصل میں محمدین چچا کی کل سے طبیعت ناساز ہے، اور کچن کے علاوہ گھر کی اور چیزیں بھی لینی ہیں۔ زرگل نے بنا برہان کی طرف دیکھے کہا تھا۔ وہ اوکے کہتا اس سے پہلے ناصر بول اٹھا، سوری سر، میں ضرور چلا جاتا، مگر مجھے تو آپ کی کام سے باہر جانا ہے نا۔ ناصر نے بنا آنکھیں زرگل کی طرف اٹھائے کہا تھا، آپ تیار ہو جائیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ افنان نے کہتے جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ جی۔ ارہا نے ایک نظر اسے دیکھتے سر ہاں میں ہلایا، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ دونوں گھر سے نکلے تھے۔ تم نے میرے کون سے کام سے جانا ہے؟ برہان نے آئی برو اچکاتے افنان کو دیکھتے کہا۔ بہانہ اچھا تھا، برہان نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے کہا، اور ہاتھ میں پکڑی آئی گلاسز آنکھوں پر لگاتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ برہان کی ڈرائیونگ کرتے سرسری سی نظر ڈاکٹر لقمان کے ہاسپٹل کی طرف پڑی تو اس کا پاؤں پل میں بریک پر پڑا تھا، اور گاڑی کے ٹائر چڑچڑاتے رکے تھے۔ ہاں وہ انجشا ہی تھی، اس کی آنکھوں میں پل میں سرخی اتری تھی، وہ کن پٹیوں کی رگیں تنی، وائٹ جینز پر سیاہ شرٹ پہنے، سنہری بالوں کی اونچی ٹیل کیے، ایک بازو پر اوور آل ڈالے، دوسرے میں فون پکڑے، مسکراتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ اس کی ڈریسنگ دیکھ کر برہان کا خون کھولا تھا۔ آس پاس سے گزرتے لوگوں کی نظریں اس پر تھیں، اور ان نظروں میں کتنی گندگی تھی وہ دور سے ہی محسوس کر سکتا تھا۔
برہان کا دل کیا ابھی اسے ہاتھ سے پکڑ کر سب کے بیچ سے لے آئے، مگر وہ وہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، نہ اپنا اور نہ ہی انجشا کا، اس لیے غصے کا گھونٹ بھرتے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ ایک تو اس کی برسوں کے بعد اس سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس نے 2 بار میسج بھی کیا تھا مگر وہ چیک ہی نہیں کر رہی تھی، اور پھر برہان نے اس کے نمبر پر کال کی تھی جو اس نے ریسیو نہ کی۔ پہلے اسے لگا تھا کہ شاید بزی ہے، مگر نہیں، وہ اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کا ارادہ کر چکا تھا، اب بس رات کا انتظار تھا اسے جاری ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ آپ لوگوں کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگ ایپیسوڈ کو مکمل دیکھ رہے ہیں، اسے پسند کر رہے ہیں اور مکمل ایپیسوڈ کو دیکھتے ہوئے اس پر تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ کو ریڈ کرتے ہوئے میں نے ایک تو جگہ پہ رکتے ہوئے اس کو اندر سے صحیح کیا، کیونکہ میں نے دیکھا تھا اس میں غلطیاں تھیں نا۔ اور آپ لوگوں کی محبت کا بے حد شکریہ، جن لوگوں نے ابھی تک میرے پیج کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہی گزارش ہے کہ جلدی سے جائیں پیج کو سبسکرائب کریں، اور جو لوگ آواز سے اریٹیٹ ہوتے ہیں ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ جا کے آواز کو بند کر لیں۔ اور باقی آپ لوگوں کا بے حد شکریہ ایک بار پھر سے، اور جو لوگ ایپی نمبر 149 کا انتظار کر رہے ہیں ان لوگوں کو انشاءاللہ جلدی رات تک ایپیسوڈ مل جائے گی، اگر رات کو نہ ملی تو انشاءاللہ صبح ان لوگوں کو ایپیسوڈ مل جائے گی۔ باقی اللہ حافظ، ملیں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔